اللہ دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے جو میرے ساتھ ہوا ہے، یہ کہتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے شہریار افریدی صاحب، مطیع اللہ جان صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان ہوا ایک دلچسپ مکالمہ، اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ شاہد افریدی اتنے مقبول اور اسی وقت کی اتنے بدنام بھی کیوں ہو رہے ہیں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو شہریار افریدی صاحب جی بہت ہی اچھے سیاستدان ہیں، بہت سینئر سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی میں سینیورٹی کے بیسس پر بھی پہلے نمبروں میں آتے ہیں۔ تو ان کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا، انہوں نے جب 9 مئی کے حوالے سے جیلیں بھگتی ہیں، جو سختیاں بھگتی ہیں، اس حوالے سے وہ میڈیا پر بات کر رہے تھے۔ ایک ٹی وی چینل پر وہ تشریف لے کر گئے جہاں وہ تقریباً 1 سال کے بعد پہلی بار ان کا میڈیا کے کسی ٹاک شو میں جانا ہوا ہے۔ تو وہاں پر جب ان سے پہلے یہی سوال کیے گئے جی کہ آپ پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے جو جیل یاترا بھگتی ہے اس کا کیا ماحول تھا، آپ کی کیا کیفیت تھی اور آپ کے کیا تاثرات تھے۔ تو ان کے ساتھ یعنی کہ ہر کسی کے ساتھ کوئی بھی ٹریجڈی ہو تو اس کو بھی ڈسکس تو کرتے ہیں لوگ، ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو جی وہاں پر پھر شہریار افریدی صاحب اینکر کو اپنی آب بیتی سناتے ہوئے زار و قطار رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے جناب، اتھرو ڈھل گئیاں۔ تو اور کیا ہوگا، اب یہی ہوگا ان کے ساتھ۔ اب ہمدردی تو ہے جی، نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط ہے اگر کسی انوسینٹ کو کسی قسم کی کوئی سزا دی گئی ہے تو غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن دیکھیے جو کام انہوں نے ڈالا تھا 9 مئی کو، اس کی پھر سزا تو ملنی تھی۔ اصل میں ہوا یہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور شہریار افریدی صاحب کے ساتھ بھی کہ ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جناب فوج سیاست میں مداخلت کر رہی ہے۔ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کا کوئی چکر یہاں پر دکھ رہا ہے۔ شاید یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو جناب ہٹایا گیا تھا۔ تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں پاکستان کے اندر، یا کسی سیاسی جماعت پر کوئی سختی اگر ہو رہی ہے تو یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے نیا ہو سکتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے ساری زندگی جتنی بھی سیاست کی ہے وہ کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر۔ یہ تو لاڈلے پلس 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 تھے۔ تو میں کہتا ہوں جی کہ اتنے زیادہ لاڈلے تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، 1 پیج تھا وہ پھٹنے کا نام نہیں تھا لیتا۔ باجوہ سے زیادہ جناب کوئی جمہوری لیڈر نہیں ہوتا تھا تب۔ اور یہی شہریار افریدی صاحب کہا کرتے تھے کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے۔ تو اب پھر آپ اپنے باپ کی گستاخیاں کریں گے تو جناب چھتر تو پھر آپ کے مقدر میں ہوں گے، وہ تو آپ کو پڑھ نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ میں سے جا کر اپنے باپ کو جناب باپ کے گھر پہ حملہ کر دے، تو باپ کی رکھے ہوئے اسٹیچیوز کو توڑ دے، باپ کی خریدی ہوئی گنوں کو جناب وہ ضائع کر دے اور باپ کو گالیاں دیتا پھرے، تو پھر دیکھیے کہ باپ کیا حشر کرتا ہے اس اولاد کا۔ آگ کر کے پھینکے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا تب بھی ایٹ لیسٹ، تو پھر ان کو ملک بدل کر دے اگر آرمی، تو پھر ان کے حساب سے تو صحیح ہے۔ ویسے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں پی ٹی آئی کے پرسپیکٹیو سے انہی لوگوں نے جو کچھ ماضی میں باتیں بولی ہوئی ہیں میں تو صرف وہ یاد دلا رہا ہوں۔ تب یہی سچویشنز کسی اور کے ساتھ بیت رہی ہوتی تھی اور تب یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تو 1 پیج پر ہیں، اور یہ جو بھی آرمی کے خلاف بات کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے جی کہ فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو وہ پاکستان کا غدار ہے، اور اب خود ان کو وہی سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو دنیا مقافات عمل ہے، جو آپ بوتے ہیں وہی آپ کاٹتے ہیں، تو اپنا بویا واب افریدی صاحب بھی کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال میری ہمدردی ان کے ساتھ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا۔ تو چلیں جی اب آگے چلتے ہیں۔ یہ مطیع اللہ جان صاحب جناب کس سے بھولے ہوئے ہیں، مطیع اللہ جان صاحب کورٹ رپورٹر ہیں، اس سے زیادہ ان کا میں کیا تعارف کروا سکتا ہوں۔ تو یہ جناب ویسے بھی کوئی بہت ہی زیادہ جمہوریت پسند قسم کے آدمی ہے نا، ان کا ماضی تو فوج کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن ان کا جو حال ہے اس میں یہ بہت ہی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کی امیج کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر بات پر ہی تنقید، ہر بات پر ہی تنقید۔ وہ پرانے ججز پر بھی تنقید کیا کرتے تھے، انہوں نے جیلیں بھی بھگتی ہیں، انہوں نے جناب اغوا بھی ہوئے، یرغمال بھی ان کو بنایا گیا، بہت کچھ ماریں بھی کھائی ہیں۔ میں عزت کرتا ہوں جی مطیع اللہ جان صاحب کی، لیکن بات یہ ہے کہ اب مطیع اللہ جان صاحب اور یہ اسد طور صاحب، ان لوگوں کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اب جو چیف جسٹس آف پاکستان بن کے بیٹھی ہوئی ہے جو شخصیت، وہ جناب آئین اور قانون سے بات کرتے ہیں۔ ان کا کوئی جناب کوئی فیضیاب ہو کر وہ یہاں تک نہیں پہنچے ہیں، کوئی بندیال نہیں ہے وہاں پر اب بیٹھا ہوا کہ جناب جو آپ کو کھڑے ہو کر گڈ ٹو سی یو کہہ دے گا، تو ویسا کچھ نہیں ہے، اب آپ کو قانون کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ تو یہ مطیع اللہ جان صاحب وہاں پر روسٹرم پر گئے اور یہ کوئی اپنی بات کرنا چاہتے تھے جی، تو لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان سے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ نے تو اپنا وکیل لایا ہوا ہے نا، تو وہ بات کرے گا، آپ نہیں بات کر سکتے ہیں، اور یہ ہوتا بھی یہی ہے عدالتوں میں۔
تو متی اللہ جان صاحب اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تھوڑی بہت انہوں نے بحث کی، کوشش کی، لیکن بہرحال ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بتایا جی کہ قانون اور آئین کو چیف جسٹس زیادہ جانتے ہیں، متی اللہ جان صاحب اتنا نہیں جانتے ہیں. تو وہاں پر تھوڑی بےزتی ہستی ہو گئی ہے ان کی. اب کچھ لوگ تو اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں جی کتب والی ہوگی اور یہ وہ، تو میں تو ویسی باتیں نہیں کہتا ہوں. میں بس یہی کہہ رہا ہوں جی کہ انسلٹ ضرور ہوئی ہے متی اللہ جان صاحب کی. آپ کو جس چیز کے بارے میں زیادہ علم نہ ہو، جس فیلڈ کے آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، وہاں پر جا کر جناب چودراہٹ چمکانے سے پھر یہی کچھ ہوتا ہے، اور وہی ہوا ہے ان کے ساتھ بھی. ہے جی اب آخر میں بات کرتے ہیں شاہد افریدی صاحب کی. تو شاہد افریدی صاحب جو ہیں یہ اچھے بزنس مین ہیں، پاکستان کے ایکس ایتھلیٹ ہیں، کسے بھولے ہوئے ہیں، ایک لیجنڈری کرکٹر ان کو کہا جاتا ہے، ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں یہ پاکستان میں، اور ان کے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں چاہنے والے پائے جاتے ہیں. تو شاہد افریدی صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ چپکلش تھوڑی بہت چلتی رہتی ہے. تو شاہد افریدی صاحب نے اب بھی پی ٹی آئی کے خلاف کچھ باتیں کر دی، تو اس کے جواب میں پھر یہ پی ٹی آئی والا جو کلٹ ہے یہ جناب پھر چڑھ گیا افریدی صاحب پر، اور انہوں نے ان کی ماں بہنیں کر دی، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت کمپین چل رہی ہے پاکستان کے اندر. آپ ہماری غیرتوں کا اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کی پروڈکٹس کا تو ہم بائیکاٹ ابھی تک نہیں کر پائے، انہی کا دیا ہوا ڈالڈا اور یہ وہ چیزیں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اپنے ملک کے ایک شہری شاہد افریدی کے بنائے ہوئے کپڑے ہم نے کوئی نہیں ہے پہننے. کیوں؟ کیونکہ اس نے عمران خان پر تنقید کی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جذبات کا اس وقت عالم کیا ہے، یا ہم کن صفوں میں کھڑے ہوئے، ہم کون لوگ ہیں، ہماری کیا سوچیں. اگر آپ کو یہ چیزیں دیکھنی ہے نا تو اسی چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرف فلسطین کے بچے شہید ہو رہے اور ہم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہیں پر دوسری طرف شاہد افریدی اگر تنقید کر دیتا ہے ہمارے امت مسلمہ کے سو کولڈ امت مسلمہ کے لیڈر جناب عمران احمد خان نیازی صاحب پر، تو شاہد افریدی کے بنائے ہوئے کپڑے ہم نے کوئی نہیں خریدنے، اس کی کسی بھی کمپنی کی کوئی بھی چیز ہم نے کوئی نہیں خریدی. یہ عالم ہے جی ہمارا. اب دوسری طرف شاہد افریدی صاحب بھی جو ہیں ان کو دوسری طرف جناب اگر تنقید، آپ کو پتہ ہے پھر اگر پی ٹی آئی کی طرف سے آپ پہ تنقید بہت زیادہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کچھ اور پارٹیاں ہوں گی پھر جو آپ کو آ کر سہارا دیں گی، آپ کے چاہنے والوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو تنقید جہاں پر ہوتی ہے وہیں پر پھر تعریف بھی تو ہوتی ہے. یہ دنیا کا نظام ہے، گڈ اینڈ بیڈ اکٹھے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ بات پھر ہو گئی کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے شاہد افریدی صاحب کو اچھا خاصا پروٹوکول دلوایا، لوگوں سے اچھی خاصی ویلکمنگ کروائی گئی ان کی، تو اچھا جو ہے وہ ایک جسچر دیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ شاہد افریدی صاحب تھوڑے اور چوڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ کرکٹ پہ بات کرتے ہوئے جی کہ شاہین افریدی کو اگر کپتان بنایا تو پھر اس کو تھوڑا ٹائم بھی دینا چاہیے. اب اگر تو یہ بات کوئی عام شخص کر رہا ہوتا نا تو الگ بات تھی، لیکن شاہد افریدی صاحب جیسے بڑی پرسنالٹی، اور پھر وہ شاہین افریدی کے سسر بھی ہیں اور وہ خود سیاست سے بھی تعلق ہے شاہد افریدی صاحب کا، کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی لیڈر پہ تنقید کر رہے ہیں، دوسرے سیاسی لیڈر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر ایک سیاسی آدمی ہے. سیاسی آدمی بزنس مین ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. میں ان کے بزنس سے کچھ مجھ کو پرابلم نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کی ٹیم کا کپتان کون ہوگا اور کس کو وقت دینا چاہیے اور کس کو نہیں، یہ مشورے ہمارے سیاستدانوں کا کام نہیں بنتا کہ وہ دیں، نہ ہی ہمارے اس طرح کے تجزیہ کاروں کا بنتا ہے. آپ ہیرو ہے، لیجنڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کام ٹیم سلیکٹرز کا ہے، وہ کام پی سی بی کا ہے. ان کو ان کا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے. اگر آپ کو اتنا ہی کوئی شوق چڑھا ہوا ہے تو پھر آپ سفارش کرا کے تو جناب پی سی بی میں کوئی عہدہ لے لیں اور وہاں پر بیٹھ کر پھر اپنا کام کیجئے. تو اس طرح سے باہر سے ہمیں کرکٹ میں سیاست کو نہیں چمکانا چاہیے، یہ پی سی بی تک یہ معاملات رہنے دینے چاہیے تاکہ ہماری ٹیم بھی کسی قابل بنے. ورنہ کرکٹ کی اسی طرح سے تذلیل ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں گے اور ہمیشہ اچھی ٹیموں سے بڑے ایونٹس میں ہار کر شرمندگی اٹھاتے رہیں گے.